زندگی میں مزید کیا کچھ وہ ایکوائر کریں گے۔ پروموشن میں جب لڑکا میٹرک سے کالج کے ایف اے میں جاتا ہے تو وہ میٹرک کی صلاحیتوں کی بنا پر ایف اے میں داخلہ لیتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ اس نے فرسٹ ڈویژن لی تھی یا ہائی مارک لیے تھے تو وہ میٹرک کی اپنی خصوصیات کی بنا پر وہ یہ کہا جاتا ہے۔ اب آگے جا کے اس نے جو ایف اے میں یا بی اے میں جو مزید علم حاصل کرنا ہے وہ وہاں کی اور بات ہے۔ داخلہ اس کا کالج میں وہ جو پچھلا امتحان یا پچھلی زندگی تھی اس کی میٹرک کی، ان میرٹس کی بنا پر اگلی کلاس میں داخلہ ملتا ہے۔ تو جنت میں جو لوگ جائیں گے قرآن کریم میں ان کی خصوصیات بہت تفصیل سے ان کا ذکر بار بار ذکر آیا ہے۔ تو وہ ہمارے ذہنوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جنت میں کچھ لوگ ہوں گے، یہ ان کی بات ہے، یہاں والوں کی بات نہیں ہے۔ جس شخص میں جس گروہ میں یہاں وہ خصوصیات پیدا نہیں ہو چکی ہوں گی جو اہل جنت کی بتائی ہیں، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکیں گے۔ یہاں ویسا بننا ہوگا جیسا وہ جنت کے اہل جنت کو جس طرح سے قرآن قرار دیتا ہے۔ تو یہ اہل، اور جب ان میں یہ خصوصیات ہو جائیں پیدا تو اہل جنت تو یہ یہی ہو گئے۔ فارمل سی بات رہ گئی نا کہ امتحان ہوگا اس میں پاس ہوں گے تو پھر پروموٹ ہو کے ایسے میں چلے جائیں گے، قابلیت تو اس نے پیدا کر لی ہوگی۔ اور اگر یہ افراد ایک معاشرہ ایسا قائم کر لیں گے، ایک نظام ایسا کر لیں گے قائم، اس قسم کے افراد جن میں یہ خصوصیات پیدا ہو چکی ہوں گی، تو یہی معاشرہ جنت کی مثیل بن جائے گا، اس دنیا کی جنت بن جائے گا۔ تو یہ جنت عرضی کی زندگی جسے میں بار بار کہا کرتا ہوں، وہ بھی کہیں سے اوپر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے۔ افراد معاشرہ کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں اور وہ ایک معاشرہ قائم کر لیں، اس قسم کا نظام قائم کر لیں اس قسم کا، تو یہ معاشرہ یا نظام جنتی کہلا لے گا یہاں۔ اور یہی جب آگے بڑھتے ہوئے اگلی دنیا میں یا اگلی زندگی میں جا پہنچیں گے، یہ اپنی جنت ساتھ لے جائیں گے۔ جس طرح سے اہل جہنم اپنا جہنم ساتھ لے جائیں گے۔ جہنم کے اہل جہنم کے متعلق جن جرائم، گناہوں، ضمائم کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ وہاں جا کے نہیں پیدا ہوتے، وہ یہاں کے جرائم ہوتے ہیں جن کی بنا پہ ان کی زندگی جہنم کی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں یہ جو ذکر آیا ہے اہل جنت کے اور اہل جہنم کی، تو وہ اسی دنیا کے اندر جن انسانوں میں وہ چیزیں پیدا ہو گئی ہوں گی وہی ہوں گے جنت میں داخلے کے قابل، جہنم میں جانے کے سزاوار۔ تو جہنم کی تو بہرحال بات ہی وہاں تو رک گیا، مزید ترقی کا سوال ہی نہیں ہے۔ جنت کے اندر قرآن نے بتایا ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کی ارتقائی منازل طے کرنے کے بھی امکانات وہاں ہوں گے۔ تو وہاں کوئی اور پروگرام ہوگا، وہاں کا نصاب کچھ اس سے مختلف ہوگا میٹرک سے، تو اس نصاب کے مطابق پھر آگے چلنا ہوگا۔ لیکن داخلہ جنت میں ان خصوصیات و صفات کی اعمال کی بنا پر ہوگا جو اس زندگی کے اندر انسان نے کیے۔ تو اسی لیے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، یہ قبل کا لفظ قرآن نے کہا ہے تو مجھے اس سے اسٹرائک ہوا، تو میں واضح کر دوں کہ یہ کیا ہے، کہ جنت میں آنے سے پہلے کی زندگی میں ہماری کیفیت یہ تھی، اور اس کی وجہ سے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ پھر وہی لفظ ہے، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہی تصور ہے، وہ سزا کا تصور ہے نا ذہن کے اندر، نتائج کا تصور نہیں ہے۔ تو اس کی بنا پر ذہن میں یہ چیز ہے کہ وہ جو بھی یہاں سے جائے گا اس نے کچھ تو گناہ کیے ہوئے ہوں گے، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ بہرحال ہر شخص اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا، کوئی 3 مہینے کی قید، کوئی 6 مہینے کی قید، سال بھر کی، کوئی 14 سال کی، اور وہاں سے سزا بھگتنے کے بعد پھر اس کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ہے ذہنوں کے اندر تصور اس قسم کا ہمارے، یہ سزا والی بات نہیں ہے۔
اور پھر ہمارے ہاں جب یہ تصور ہوا کہ سب کو آخر میں جنت میں بھیج دینا ہے تو پھر عجیب مثالیں ہوئیں کہ وہ تو سینیٹوریم ہوتا ہے جس میں وہ ٹی بی کے مریضوں کو بھیج دیا جاتا ہے، وہاں ان کا علاج ہو جاتا ہے، پھر وہ تندرست ہو کے آ جاتے ہیں۔ ایک مثال دیتے ہیں کہ صاحب وہ دھوبی کے یہاں کپڑے بھیجتے ہیں، ان کے اوپر آلائش ہوتی ہے، اس کے ہاں وہ میلے ہوتے ہیں، میل کچیل ہوتی ہے، بھٹی پہ چڑھاتا ہے وہ میل کچیل کٹ جاتی ہے، وہ صاف ستھرے کپڑے ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ سارے تصور غلط ہیں عزیزان من، قرآن کے خلاف ہیں، غلط اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن جہاں بھی یہ کہتا ہے وَوَقَاهُمْ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، محفوظ رکھا، دور رکھا، قرآن نے کہا ہے کہ اہل جنت کے تو کانوں میں اس کی بھنک تک نہیں پڑے گی، اس کی آواز تک نہیں آئے گی، اتنی دور رکھا جائے گا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ پہلے وہاں بھیجا جائے گا اور وہاں سے سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے، یہ یہودیوں کا تصور تھا، انہوں نے یہ کہا تھا۔ قرآن میں بھی یہ ہے کہ ان کا قول یہ ہے کہ ہم چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ وہ الگ الگ طریقے ہیں نکالنے کے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے وہ جو بڑے بوڑھے ہوں گے، بزرگ جو ہوں گے، اسلاف ہوں گے، وہ وہاں کہیں عدالت میں رکے ہوئے ہوں گے اور مقدمات میں کچھ شہادت دینے، کچھ اتنے عرصے میں ہمیں وہ جہنم میں بھیج دیں گے، اور جب پھر ان کو پتہ چلے گا تو وہ آئیں گے تو وہ وہاں سے نکال کے ہم کو لے جائیں گے۔ یعنی تصور یہ کہ پہلے جہنم میں بھیجیں گے اور وہاں سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے، یہ ان کا تصور تھا، وہ سزا کا تصور ہے ان کے ہاں۔ قرآن سزا کا تصور نہیں دیتا۔ قرآن، میں جیسا مثال میں کہا کرتا ہوں کہ سنکھیا کھانے سے جو ہلاکت ہوتی ہے وہ سزا نہیں ہوتی کسی عدالت کی دی ہوئی، وہ سنکھیا کھانے کا جو عمل ہے یا سنکھیا جو ہے اس کے اندر یہ نتیجہ پوشیدہ ہوتا ہے، اسے سزا نہیں کہا جا سکتا، یہ مکافات عمل ہے، نیچرل کانسیکوینس ہے اس کا۔ تو اسی لیے یہ جو وہ تصور نہیں ہے، قرآن نے اسی لیے کہا کہ جن کے پاس مارکس جو ہیں 60% ہوں گے ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا۔ آج کی اسکول کی اصطلاح میں یہ سمجھ لیجئے، ان کا 60% جو ہے وہ 40% جو ان کی غلطیاں ہیں ان کو کور کر جائے گا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ اس میں اگلی کلاس میں چلنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی ہے یا نہیں، اور اس کے لیے ایک معیار مقرر ہو جائے گا کہ میرٹ کا پلڑا جھکتا ہو۔ وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، قرآن نے متعدد مقامات پہ ہے، ثقلت موازین و خفت موازین، وہ میزان کھڑی کرتا ہے، جون سا پلڑا جھکتا ہے اس کے مطابق اس کا انجام ہوتا ہے۔ قابلیت اور اعلیٰ خصوصیات اور صفات مومنین کا پلڑا جھکتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، حالانکہ دوسرے پلڑے میں بھی کچھ برائیاں ہوتی ہیں، اور اگر وہ پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے تو حالانکہ اس پلڑے میں بھی تو کچھ بہتر اچھائیاں ہوتی ہیں۔ جو پاس مارکس حاصل نہیں کرتا ہے اس کے جو مارکس obtain کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع چلے جاتے ہیں۔ تو اصول جو ہے، تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں تو کوئی کلاس ہوتی تو میں اس میں یہ عرض کرتا، یہ جتنی سائنٹیفک ڈسکوری ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، یہ ایولیوشن کی، یہ دنیا کے بڑے بڑے سائنس اپنی تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ارتقاء کے سلسلے میں جس میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہو اگلی منزل میں جانے کی، وہ اگلی منزل میں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بہت سے اسقام اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن نے جو کہا تھا کہ حسنات کا پلڑا بھاری ہو تو سیئات کو کور کر لیتا ہے، یہ عین سائنٹیفک ہے بات۔ یہ سارا اصول جو ہے ایولیوشن کا، وہ سارا اس بنیاد پہ چلتا ہے، اور وہ تحقیق اس پہ کرتے ہیں کہ کس جنس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی یا ہو جاتی ہے کہ وہ اگلی منزل میں جانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے یہ اصول دیا ہے، یاد رکھیں، اسی لیے کہا ہے کہ ہمیں اس عذاب السموم سے، یہ سب کچھ جلا دینے والا جو عذاب ہے، اس سے اس نے بچائے رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، دور رکھا ہے۔ کیا کرتے تھے پہلے؟ کہا کہ باہمی تعلقات تو ہمارے محبت اور شفقت اور رحمت اور غمخواری اور ہمدردی کے تھے ایک دوسرے کے ساتھ،
انا کننا من قبل ندعوہ، اور ہمارا مسلک یہ تھا